جس نے اولاد کی پرورش اچھے طریقے سے کی اس نے بڑھاپے میں سکھ پایا۔ عبادت کا صحیح مزہ چاہتے ہو تو فرائض الہی کی بجا آوری میں کوتاہی مت کرو۔ جس نے شرم کے لبادے کو اپنا پیرہن بنایا وہی باعظمت کہلایا۔ دنیا کی ظاہری چمک دمک سے بچو وگرنہ شدید آزمائش میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ قضا پر رضا اختیار کرو جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ خوف خدا یہ ہے کہ ہر بے کام سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ جس نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ دیا اس نے خسارے کا سودا کیا۔ احسان کر کے احسان جتانا کم ظرفی ہے۔ لالچی اور دھوکے باز انسان بالآخر پچھتاتا ہے۔ جو حرام کے طریقوں سے روزی کماتا ہے وہ اپنی آخرت کو آگ سے بھرتا ہے۔ کبھی لالچ مت کرو، لالچ انسان ہمیشہ دھوکے میں ہی رہتا ہے۔ جب یہ بات طے شدہ کہ انسان ہی انسان کا اصلی واضلی دشمن ہے تو پھر شیطان کے ہر وار سے بچنے کی کوشش کرو۔ شیطان کو کوئی موقع نہ دو کہ وہ تم پر حملہ کر سکے۔ گناہ کا کوئی جواز نہیں ہوتا، جو لوگ گناہ کا جواز پیش کرتے ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ آخرت میں گناہوں پر مواخذہ ضرور ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیار سے یاد کرو، جسم و جان میں لطافت بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہونا دنیا میں نابینا ہونے سے زیادہ بدنصیبی ہے، اور دل کا خدا کی جانب سے اندھا ہو جانا اس سے بری بدنصیبی ہے۔ احسار و قربانی کے جذبے کو کبھی مانند نہ پڑنے دو کہ احسار و قربانی سے کام لینا ہی زندگی گزارنے کا اصل ڈھنگ ہے۔ اگر گناہ گاروں کی زبانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بند کر دیتا تو زیادہ تر لوگ گونگے ہوتے۔ انسان کے دونوں محافظ فرشتے دن رات کسی بھی وقت اس سے جدا نہیں ہوتے۔ اگر دارالایمان میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے نفس کو کجوری سے بچا کر رکھو۔ دوسروں کو تکلیف دے کر خوشی حاصل کرنا بے حسی اور خود غرضی کی علامت ہے۔ جس کی آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہوں وہ سب سے بڑا بدنصیب بندہ ہے۔ اللہ کو پیار سے یاد کرو، جسم و جان میں لطافت میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ علم ہمیشہ نیکی کا کھلا اور روشن راستہ دکھاتا ہے۔ جہالت تمہیں اندھیری کوٹھری میں لے جائے گا جہاں تم غرق ہو جاؤ گے۔